حاضرین مجلس، اب تک ہم لوگ الدروس المہمہ لعامت الامہ کے دروس کو سن رہے تھے۔ اب چونکہ ذی الحجہ کے دن سٹارٹ ہو چکے ہیں، ذی الحجہ کے دنوں کا آغاز ہو چکا ہے، تو ہم انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر اس الدروس المہمہ کو ہم روک دیں گے، پارک کریں گے، سٹاپ کریں گے، اور ذی الحجہ کے جو ایام ہیں، ان ایام کے اندر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے صفات کیا تھے، روزانہ تھوڑا 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 ہم لوگ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ فجر میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، وَاللَّيْلِ اِذَا یَسْرٍ، اور قسم ہے رات کی جب وہ گزرے۔ تو الغرض یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ 5 چیزوں کی قسم کھا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہا ہے، راتوں کی قسم کھا رہا ہے، جفت اور طاق کی قسم کھا رہا ہے، رات قسم کھا رہا ہے، کہیں سورج کی کھاتا ہے، کہیں چاند کی کھاتا ہے، الغرض کہیں رات کی، کہیں دن کی، کہیں چاند کے وقت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اور ہم لوگ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا سکتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے اس پر ڈسکس کیا تھا۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی، یعنی 10 ڈیز کی۔ یہ 10 ڈیز کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ذی الحجہ کے 10 دن اس سے مراد ہیں، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی، یعنی کل پہلی تاریخ تھی، آج دوسری تاریخ ہے، تو گویا ہم لوگ ان 10 دنوں سے گزر رہے ہیں، اور اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں جو بھی بندہ عمل کرتا ہے، ان 10 دنوں میں بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا، تمام اعمال کے مقابلے میں اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کا رسول، ان 10 دنوں میں ایک آدمی جنگ کو جاتا ہے؟ ہاں، ایک آدمی جنگ میں جاتا ہے، اور جنگ میں گیا تو اس جنگ میں جانے والے سے بھی بڑھ کر ثواب بھی سے ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، ہاں، اگر کوئی آدمی جہاد میں جاتا ہے، جنگ میں جاتا ہے، اس سے بڑھ کر ان 10 دنوں میں ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ آدمی جنگ کرنے چلا گیا، اپنے مال کے ساتھ گیا، اور وہ وہاں پر شہید ہوا، اپنا مال بھی اللہ کے راہ میں لٹا دیا، جان بھی اللہ کے راہ میں لٹا دیا، تو ایسا آدمی وہ اس کا مقابلہ اس میں نہیں کر سکتا ہے۔ جو آدمی مال بھی لٹا دیتا ہے، جان بھی لٹا دیتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ثواب یہاں نہیں ملتا ہے، لیکن اگر وہ گیا، مال لٹا کے آ گیا، جان واپس لے کر آیا، تو ان 10 دنوں میں جو عمل کرتا ہے وہ اس سے بڑھ کر عمل ہوگا جو اس میں بندہ کر رہا ہے۔ تو گویا ان 10 دنوں میں بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل سب سے زیادہ سمجھا جائے گا، یہ اس سے مراد ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ بھائی ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت بہت بڑا گہرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر ہم ہر دن درود بھیجتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا اس سے پہلے کہ ہم روزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لگ بھگ 17 رکعت فرض نمازوں میں، 12 رکعت سنت مؤکدہ میں 60 مرتبہ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے، میں نے کہا تھا۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا ہمارا گہرا تعلق ہے، تو کون سے صفات ہیں جنہیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے؟ ہم ایک ایک صفت انشاءاللہ ہر دن آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی صفت،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ وفادار تھے. وفاداری ان کی بہت بڑی صفت تھی. وفاداری کسے وفاداری کریں گے؟ ہم لوگ وفاداری سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے کریں گے انشاءاللہ. ہماری وفاداری سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے. بھی اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا مطلب ہماری ساری کی ساری باتیں صرف اللہ کے لیے ہو، یہ وفاداری ہے. ہماری قربانیاں اللہ کے لیے ہو، یہ وفاداری ہے. اور ہمارا جینا اللہ کے لیے ہو، یہ وفاداری ہے. ہمارا مرنا اللہ کے لیے وفاداری ہے. ہماری ساری دعائیں اللہ کے لیے ہو، یہ وفاداری ہے. اور ہماری ساری قربانی اللہ کے لیے، یہ وفاداری ہے. ہمارا ڈرنا، ہمارا خوف کھانا، ہمارا امید رکھنا، ہمارا توکل کرنا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر بندھے ہوئے ہیں ہم، تو یہ اللہ سے وفاداری ہے. ہماری عبادت اور ہماری قربانیاں، ہماری دعائیں، ہمارا ڈر، ہمارا خوف، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، یہ اللہ سے وفاداری ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے وفاداری میں سب سے ٹاپ لیول میں تھے. بچپن میں گھر سے نکالے گئے، باپ نے کہا نکل جاؤ. اوکے ابو، میں چلا جاؤں گا. اللہ سے وفاداری نبھانے کے لیے بابا کو چھوڑ دیا، ماں کو بھی چھوڑ دیا، گاؤں والوں کو بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، صرف اللہ تعالیٰ سے وفاداری نبھانے کے لیے. کیوں؟ اگر یہاں رہتے تو باپ کہتا تھا کہ تمہیں ان صنم کے سامنے جھکنا پڑے گا، ان سے مانگنا پڑے گا، ان کو بیچنا پڑے گا، ان کو فروخت کرنا پڑے گا، ان کا کاروبار کرنا پڑے گا. تو کہا کہ بھائی یہ تو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، ان سے کیا کروں؟ میں ان کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ تو باوا نے کہا نہیں، یا تو میرے پاس رہنا تو یہی کر رہے ہیں، یا تو نکل جانا ہے. کہا میں نکل جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو اللہ سے وفاداری میں اپنے سب کچھ کو چھوڑ دیا، باپ کو، ماں کو، گھر کو، جائیداد کو، گاؤں کو، سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سے وفاداری نبھانا ہے. اور پھر اس کے بعد ہماری دوسری وفاداری، اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وفاداری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاداری کا مطلب ہر معاملے میں جہاں جہاں آپ کی سنتیں ہیں، مکمل طور پر سنت کے سامنے سرنڈر ہو جانا، یہ نبی سے وفاداری. امام صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، نبی کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر امام صاحب کو ہٹا دیں گے، نبی کی بات لینا، یہ وفاداری. دنیا کچھ کہہ رہی ہے، نبی کچھ کہہ رہے ہیں، دنیا والوں کو ہٹا دینا، نبی کو لینا، یہ نبی سے وفاداری. نبی کی بات یہ ہے اور دنیا والوں کی بات یہ ہے. دنیا والے عقل سے کچھ کہہ رہے ہیں، کہیں گے نہیں، یہ عقلی باتیں ہمیں نہیں چاہیے، نبی کی باتیں کیا ہے وہ ہمیں چاہیے. نبی سے وفاداری. سنتوں پر عمل کرنا، یہ ان سے وفاداری. ان سے محبت کرنا، یہ ان سے وفاداری. ان سے قلبی تعلق رکھنا، یہ ان سے وفاداری. نبی سے ہماری وفاداری ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہماری وفاداری ہمارے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ہماری وفاداری ہونا چاہیے. بیوی اور بچوں کے ساتھ ہماری وفاداری. بیوی بچوں کے ساتھ ہماری وفاداری جو زندگی بھر ہمارے ساتھ دیتے ہیں. ہم عام طور پر دوستوں کے ساتھ وفادار تو ہوتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے ہیں، جو کہ قربانیاں گھر والے ہمارے لیے زیادہ دیتے ہیں. شروع زندگی بھر بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی لین دین کے، بغیر کسی یعنی ڈیلنگ کے، وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ خدمت کرتے رہتے ہیں. یہ ہماری وفاداری کے زیادہ حقدار ہیں. ہماری بھی بچے ہماری وفاداری کے حقدار ہیں. اور ہماری وفاداری ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری وفاداری ہونا چاہیے. ہماری وفاداری ہماری پڑوس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اور ہماری وفاداری ہمارے باس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ہم جس کے پاس کام کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہماری وفاداری ہونا چاہیے. ہمارے کسٹمر کے ساتھ ہماری وفاداری ہونا چاہیے. اور جو ہمارے ساتھ پارٹنر ہے
جو پارٹنر ہمارا اس کے ساتھ ہماری وفاداری ہونا چاہیے، جس چیز سے ہمارا تعلق ہے اس سے ہماری وفاداری ہونا چاہیے۔ ہمارا پڑوس، گھر کا پڑوس بھی ہو سکتا ہے، ہم جہاں جاب کرتے ہیں وہاں ہمارے بازو والا کرسی والا پڑوس بھی ہو سکتا ہے، ہم جس سفر میں جاتے ہیں وہ سفر میں بازو والا سیٹ والا بھی میرا پڑوس ہو سکتا ہے، کہیں بھی۔ تو یہ سارے پڑوسی بھی ہمارے وفاداری کے لائق ہیں، ہمارا کسٹمر، ہمارا باس اور ہمارا پارٹنر، سب کچھ یہ ہماری وفاداری کے حقدار ہیں۔ اگر ہم لوگ ان تمام کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہیں تو گویا وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں، اور ایسی وفاداری جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام انجام دیا کرتے تھے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ٹاپ لیول کی وفاداری کس کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ انشاءاللہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ وفادار بننے سے کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا بھی فائدہ ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہے۔ اس میں اخلاق سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر ہم کاروباری ہیں تو کاروبار میں ترقی کر سکتے ہیں، ہم جس پروفیشن میں بھی ہو اگر ہم وفادار ہیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور زندگی کے ہر پہلو میں وفاداری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔